جی السلام علیکم۔ آج ہم انتہائی سینسٹیو موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، جس کا میں شروعات اس طرح سے کروں گا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ 4 سے 5 پوائنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے یہ پاکستان نشانہ، یہ ایک پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کیا پاکستان ایک قبرستان ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ملٹری ڈپلومیسی، اس نے ملک کا کیا نقصان کیا۔ اور چوتھا پوائنٹ جو ہے میرے آپ سے 15 سوالات، اور پانچواں پوائنٹ جو ہے میں اپنی سمجھ بوجھ کے تحت اس کے کیا سلیوشنز دینا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو بہت ہی سیریس لوگوں کے لیے ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کے دل میں اپنے وطن کا، اپنے ملک کا درد ہے۔ پچھلے 8 مہینوں سے جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، میں بھی اس کا بغور مشاہدہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی آبزرویشنز بعض موقعوں پہ ہم بیان کرتے ہیں، بعض پہ نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم آبزرو نہیں کر رہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں تو کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب امریکہ نکل رہا ہے افغانستان سے۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ وقت ہے تقریباً 30 اگست 2021، 30 اگست 2021۔ کیا ہو رہا ہے کہ امریکہ افغانستان سے ہار کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل رہا ہے۔ پاکستان ایک پاورفل کنٹری کے طور پر دنیا میں ابھر رہا ہے، اور پاکستان امریکہ کو اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کو نکلنے میں مدد کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، اور دنیا کے نقشے پہ پاکستان ایک ابھرتی ہوئی بڑی پاور کے طور پر آ رہا ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ ہم سب بہت خوش ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا کہ یہ جو سال کی جنگ، تقریباً 10 سے 12 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے ہمارے خطے میں جنگ لگی ہوئی ہے۔ ہم اس جنگ سے ہمارا جو ہے وہ جنگ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور ہمارے ملک میں بھی امن ہوگا، ترقی ہوگی۔ یہ ساری باتیں ہم سوچتے ہیں، دلوں میں خوش ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے ملک میں ترقی اور خوشحالی کا دور آئے گا۔ ہم سب امریکہ کے جانے پر خوش ہیں، اور اپنے ملک میں امن اور ترقی کے آنے پر خوش ہیں۔ یہ ہم سب پاکستانیوں کا یہ سوچ ہے، یہ ذہن ہے، اور ہر بندہ اپنے اپنے لیول پہ، بزنس مین ہے، انویسٹر ہے، مینوفیکچرر ہے، ٹریڈر ہے، عام عوام ہے، ہر بندہ سوچ رہا ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی ہمارے حالات بھی بدلیں گے۔ ہوتا کیا ہے آپ یہ دیکھیں، یہ میں نے سارے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، یہ ویڈیو بہت لمبی ہونے جا رہی ہے، اور میں پیشگی آپ سے معذرت کر لیتا ہوں، مجھے بیچ میں کھانسی آئے گی، بیچ میں اور بہت سے جو ہیں، کیونکہ گلے کا تھوڑا سا آپ سب کو پتہ ہے جو مجھے دیکھتے ہیں، درگزر کیجئے گا۔ بٹ جو لوگ یہ ویڈیو ایک سیٹنگ میں نہیں دیکھ سکتے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اگر سننا چاہتے ہوں تو وہ اس کو مختلف سیٹنگز میں 2-4 سیٹنگ میں دیکھ سکتے۔ لیکن اس میں ہم نے یہ جو ہے بہت کریٹیکل باتیں کرنی ہے، اور ہو سکتا ہے اس سے آپ کو کچھ چیزیں سیکھنے کا موقع ملے۔ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، امریکہ نکل رہا ہے 30 اگست 2021 کو، اور ایگزیکٹلی اس کے کتنے عرصے کے بعد، 7 مہینے کے بعد، کتنے عرصے کے بعد، 7 مہینے کے بعد عمران خان کی حکومت کو ریموو کر دیا جاتا ہے 10 اپریل 2022 کو، ایگزیکٹلی 7 مہینوں کے بعد۔ اب اس کے بعد آگے ہم موو کرتے ہیں، تو جو نئی حکومت آتی ہے، وہ کیا کرتی ہے کہ جو ملک کے ذخائر ہیں، 12-13 ارب ڈالر جو بھی ہیں،
ان کی فنشنگ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہے اس سے کچھ عرصہ کے بعد آپ دیکھیں کہ اگست آفٹر 14 جون فلڈ جو ہے پاکستان میں شروع ہو جاتے ہیں. 6 مہینے ہوئے ہیں یہاں پر، اور یہ اسی طرح سے پروسیس چلتا گیا. آپ دیکھیں کہ جب جنگ لڑی جا رہی ہے اس وقت پاکستان کو 400 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے. 400 ارب ڈالر کا نقصان پاکستان امریکہ کی جنگ کی وجہ سے خطے میں اٹھا چکا ہے. ہم تو پہلے ہی ایک جنگ زدہ ملک ہیں، اور ان حالات میں جب یہ ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ 7 مہینوں کے بعد عمران خان کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے، اور جو نئی حکومت آتی ہے اس کے 2 مہینوں کے بعد جون کے اندر فلڈز آتے ہیں پاکستان میں. آپ غور سے دیکھیں، فلڈز آنے سے پہلے عمران خان کی حکومت ختم کی جاتی. اب آپ کو پتہ ہے ہارپ دنیا کے اندر بہت ہی جانا پہچانا نام ہے، جس میں ٹیکنالوجی کے تحت دنیا کے اندر جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیاں کی جاتی. اس میں کیا ہوا کہ پاکستان کو 50 ارب ڈالر کا نقصان ہوتا ہے. کتنا؟ 50 ارب ڈالر کا فلڈز کی وجہ سے. پاکستان کے پاس کرنٹ ایسٹ کتنے ہیں جب عمران خان کی حکومت جاتی ہے؟ 13 ارب ڈالر. اس کے بعد 2 مہینوں کے بعد جون میں فلڈز آتے ہیں، اور فلڈز میں پاکستان کا ہزاروں ایکڑ رقبہ جس کے اوپر تیار فصلیں موجود ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور لاکھوں جانور پاکستان کے جو ہیں وہ اسی طرح سے فلڈز میں مارے جاتے ہیں. پاکستان کو اوورآل 50 ارب ڈالر کا نقصان ہوتا ہے. ہمارا ملک جو پہلے 400 ارب ڈالر کا نقصان کر چکا ہے، اب آگے آئے تو 50 ارب ڈالر کا نقصان پھر ہوتا ہے، اور ایک ایسی حکومت اس وقت موجود ہوتی ہے جو پاکستان کے کرنٹ ایسٹس ہیں ان کو بھی بڑی تیزی سے ختم کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے عوام کے ساتھ جس طرح کا کوآپریشن کوآرڈینیشن ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی جو ہے وہ پاکستان کی جو اس کو سپورٹ ملنی چاہیے تھی وہ پاکستان کی انٹرنل انسٹیبلٹی ہونے کی وجہ سے وہ بھی نہیں مل رہے. اب یہاں پہ اگر آپ ان کڑیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلے کیا ہوا ہے؟ امریکہ نکل رہا ہے 30 اگست کو، اور ایگزیکٹلی اس کے 7 مہینوں کے بعد 10 اپریل 2022 کو عمران خان جاتا ہے، اور نیکسٹ ڈے گورنمنٹ بنتی ہے پی ڈی ایم کی. اور جیسے ہی پی ڈی ایم کی حکومت بنتی ہے، ایک نئی حکومت پاکستان میں آتی ہے، تو 2 مہینوں کے بعد فلڈز آتے ہیں اور 50 ارب ڈالر کا پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. ایک ایسی حکومت یہ لائی گئی ہے یا یہ خود بنی ہے، اس کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو ایک علیحدہ سے فیکٹر. لیکن آپ انٹرنیشنل پالیٹکس کو دیکھیں. امریکہ جا رہا ہے، اور امریکہ آیا کیوں تھا؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے افغانستان بہانہ پاکستان نشانہ کون کہتا تھا؟ ہمارے مرحوم جنرل حمید گل صاحب یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ افغانستان بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے. پلان اے پاکستان کا اٹامک بم، پاکستان کی آرمی، پاکستان کی طاقت ختم کرنا یا ریڈیوس کرنا. ختم کرنا یا ریڈیوس کرنا. رشیا کو دیکھ لیں، اٹامک پاور تھا، آرمی تھی، لیکن اکنامیکلی کمزور ہونے کی وجہ سے رشیا ٹوٹا. اب ہم جب آگے آتے ہیں تو پاکستان کو ڈائریکٹلی ہٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، تو پاکستان کے گرد اس طرح کے حالات کریٹ کیے گئے، کہ پہلے تو 400 ارب ڈالر کا پاکستان کو نقصان پہنچا ڈائریکٹلی، اور اس کے بعد جیسے ہی امریکہ یہاں سے نکلا پاکستان میں فلڈز آتے ہیں صرف 9 مہینوں کے اندر، اور پاکستان کو 50 ارب ڈالر کا نقصان ہوتا ہے. لیکن فلڈز آنے سے پہلے
ایک ایسی حکومت لائی جاتی ہے پاکستان کے اندر جو پاکستان کی کسی قسم کی مدد نہ کر سکے، جو عوام کو بھی اکٹھا نہ کر سکے، اور جو انٹرنیشنل جو اس کے فرینڈز ہیں ان سے بھی کسی قسم کی مدد نہ لے سکے۔ تو یہ سب کیا تھا؟ یہ فیصلہ تاریخ کرے گی، لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اشارے ملتے ہیں، کچھ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی اور ایک بہت بڑا سانحہ کرنے کی کوشش ہوئی یا کی جا رہی ہے۔ لیکن جس کو جو کرنا ہے وہ کرے، انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ دنیا کا 5واں بڑا ملک دنیا کا سب سے بڑا مافیا کیسے بنا؟ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا کی سب سے غریب حکومت پاکستان کی کیسے بنی۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں، یہ ایک پوائنٹ تھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ پاکستان کیا واقعی پاکستان نشانہ ہے۔ اب اس کا فیصلہ آپ خود کریں گے، اور میں نے کچھ پوائنٹس آپ کو دیے ہیں سوچنے کے لیے کہ امریکہ کا یہاں سے جانا، عمران خان کی حکومت کا گرنا، نئی حکومت کا آنا، فلڈز آنا، اور اس کے بعد پھر پاکستان کے جو کرنٹ ایسٹس ہیں ان کا بھی ریڈیوس ہو جانا، اور آئی ایم ایف ایک شرط لے کر آتا ہے فوج میں کمی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کرو۔ اب یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں یا نہیں جڑی ہوئی، اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں نیکسٹ اگلا پوائنٹ ہمارا کیا ہے۔ پاکستان قبرستان ہے۔ کیا پاکستان ایک قبرستان ہے؟ اچھا، یہ میں ایک پوسٹ میں پڑھ رہا تھا جس میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ رشیا کے صدر نے یہ کہا، لیکن پوسٹ میں لکھا کیا تھا؟ کیا پاکستان واقعی ایک قبرستان ہے؟ اور کیا پاکستانی مردہ قوم ہے؟ پاکستان ایک قبرستان ہے۔ اب اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں، کہتا ہے کہ جو بھی بندہ پاکستان میں امیر ہوتا ہے اس کے اکاؤنٹس، بینک اکاؤنٹس سوئٹزرلینڈ میں بنتے ہیں۔ اب آگے بات کرتے ہیں، جب اس نے علاج کروانا ہوتا ہے تو وہ امریکہ، یو کے، کینیڈا جاتا ہے۔ جب وہ بندہ شاپنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ دبئی جاتا ہے، اور اسی طرح سے جب اس نے عبادات کرنا ہوتی ہیں تو وہ سعودی عربیہ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس کے بچوں کی تعلیم کی بات آتی ہے تو وہ یورپ، یو کے یا کینیڈا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جب اسے مرنا ہوتا ہے تو وہ پاکستان آ جاتا ہے۔ تو یہ جو سارے فیکٹس ہیں ان کو ذرا بغور دیکھیں کہ جب علاج کروا رہا ہے امریکہ، یو کے میں جانا ہے، شاپنگ کرنی ہے دبئی میں کرنی ہے، عبادت سعودیہ میں کرنی ہے، بچوں کی تعلیم یو کے، امریکہ میں ہونی ہے، اور گھومنے پھرنے جب اس نے جانا ہے کینیڈا، امریکہ، یو کے جانا ہے۔ لیکن جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اسے اپنا ملک اور اپنے لوگ یاد آتے ہیں، اپنا گاؤں یاد آتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو پاکستان میں دفن ہوتا ہے۔ اگر اس نے یہ سب کچھ باہر کے ممالک میں کرنا ہے تو یہ پاکستان میں دفن ہونے کے لیے کیوں آتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ پاکستان میں دفن ہونے کے لیے کیوں آتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، بڑے غور سے سنیں۔ تو اب پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ پاکستان ایک قبرستان ہے۔ قبرستان کبھی ترقی نہیں کرتے، قبرستان کبھی ترقی نہیں کرتے، یعنی کہ اس میں ترقی سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ اس میں بلڈنگز بنیں گی، فیکٹریاں بنیں گی، آئی ٹی انڈسٹری بنے گی، ایکسپورٹس بڑھیں گی۔ ترقی قبرستان کی کیا ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ قبریں بنتی ہیں۔ بات تو بڑی کڑوی سی ہے، میں نے بھی اس کو بہت برا محسوس کیا اور مجھے غلط بھی لگا۔ اتفاق میں نہیں کرتا اس سے، مگر ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں۔ بہت سی باتیں اس کے اوپر ہم کرتے ہیں، لوگ تو مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں، بات شروع کرتے ہیں علامہ اقبال کے خواب سے۔ علامہ اقبال کے خواب سے کیا علامہ اقبال نے
اس پاکستان کا خواب دیکھا تھا؟ کیا علامہ اقبال نے یہ جو اس وقت پاکستان ہے، اس پاکستان کا خواب دیکھا تھا؟ اس پاکستان میں اگر آپ دیکھیں، اس کا ایجوکیشن سسٹم اپنا نہیں ہے، اس کا جوڈیشری عدلیہ کا نظام اپنا نہیں ہے، اس کا سول سروسز کا نظام اپنا نہیں ہے، اس کا سول اینڈ آرمی بیوروکریسی کا نظام اپنا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے جاتے ہیں تو اس کے میڈیا کا جو رول ہے وہ بھی جس طرح کا ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے۔ اس کا پولیٹیکل نظام جو ہے، پریزیڈینشل یا پارلیمنٹری جو بھی نظام، یہ بھی پاکستان کا نظام نہیں ہے۔ اگر ہمیں پاکستان کے اندر زمین کا ایک ایسا ٹکڑا لے کر، تو اس میں تو قائد اعظم نے کہا تھا ہم ایک ایسا ٹکڑا لینا چاہتے ہیں جہاں پر ہم اسلام کے اصولوں کے لیے اس کو ایک لیبارٹری بنا کر اس کو ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم تو میرے خیال میں یہاں پر برٹش، امریکن، یورپین، سارا وہی نظام، انہی کا نظام جو جب ہم 100 سال غلامی میں رہے، جو لارڈ مکالے نے ایجوکیشنل سسٹم بنایا، اسی نظام کو ہم پاکستان میں لے کر آئے۔ اضافہ صرف معاشرتی علوم کا کیا، مطالعہ پاکستان کیسے بنا، کس طرح سے بنا، اس میں قربانیاں کیا دی گئیں، کیسے دی گئی۔ اب مجھے یہ بتائیں، قائد اعظم نے جب پاکستان کے لیے کوشش شروع کی تو کیا قائد اعظم نے پاکستان کے لیے کوشش شروع کی تھی؟ اس سے پہلے ایک تحریک چل رہی تھی، قائد اعظم اس تحریک میں شامل ہوئے تھے، اور قائد اعظم کے شامل ہونے کے بعد وہ تحریک زور پکڑی اور پھر آگے اس کو کامیابی نصیب ہوئی۔ اس میں قائد اعظم کا رول بنیادی تھا اور اہم تھا، لیکن قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جس طرح کا پاکستان چاہتے تھے وہ علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر چاہتے تھے، اور علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر یہ نہیں تھی، اور قائد اعظم ایسا پاکستان نہیں چاہتے تھے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں، ملک فرد سے نہیں تحریک سے بنتے ہیں، ملک فرد سے نہیں تحریک سے بنتے ہیں، اور تحریک جو ہوتی ہے اس کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، شہداء دینا پڑتے ہیں۔ قربانیاں تو آج بھی پاکستان دے رہا ہے، آج بھی ہمارے بہت سے بھائی شہید ہو رہے ہیں، آج بھی ہمارے بہت سے ساتھی شہید ہو رہے ہیں۔ تو کیا اس وقت ہم قربانی نہیں دے رہے؟ مرنا تو ہے ہی، فرض کریں آج نہیں تو کل مر جائیں گے۔ اگر ہاسپٹل میں نہیں مریں گے تو روڈ میں مر جائیں گے، اگر گولی نہیں کھائیں گے تو کوئی بم سے مار دے گا، کوئی دہشت گرد اپنی جیکٹ پھاڑ کے مار دے گا، مر تو جانا ہی ہے۔ تو پھر کس بات سے ڈرتے، کس بات سے ڈرتے؟ مرنا تو ہے ہی۔ قربانی، جب تک آپ قربانی نہیں دیں گے تو تحریک نہیں بنے گی، اور تحریک نہیں ہوگی تو ملک نہیں بنتے۔ آپ کو آزادی چاہیے، آزادی کی قیمت ہوتی ہے، آپ کو آزادی چاہیے، آزادی کی قیمت ہوتی ہے۔ کیا آپ وہ قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ادا نہیں کر سکتے تو غلامی امریکہ کی ہو، یو کے کی ہو یا چائنا کی ہو، فرق کیا ہے اس میں؟ مطلب آپ امریکہ، یو کے اور یورپ کی غلامی سے نکل کر چائنا کی غلامی میں جانا چاہتے ہیں، کیا فرق ہے اس میں؟ دنیا کے ساری دنیا کے مقروض ہیں، غلام تو پھر بھی ہیں۔ آپ کے اندر سے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، آپ کو ایک قوم بننا ہوگا۔ آپ کے اخباروں میں یہ خبر لگتی ہے امریکہ نے ہماری امداد بند کر دی، بڑے بڑے حروف میں، ہم پریشان ہوتے ہیں، امریکہ نے ہماری امداد بند کر دی۔ بہت اچھا کیا، ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ ہم خود کیوں نہیں پیسہ کماتے؟ ہم خود کیوں نہیں محنت کرتے؟ ہم امداد مانگتے کیوں ہیں؟ مانگتے کیوں ہیں کسی سے؟ سعودی عرب سے، امریکہ سے، کسی سے؟ سعودی عرب وہی ملک ہے نا جو 1960 میں ہمارے زکوٰۃ کے پیسوں پہ پلتا تھا، ہمارے زکوٰۃ کے پیسے جاتے تھے ادھر 1960 میں۔ پڑھ لینا ہسٹری۔ ان کے پاس تو اپنی گاڑیاں نہیں تھی، ہم پاکستان وہ گاڑیاں گفٹ کرتا تھا۔ چائنا وہی ملک ہے جس کو پہلا جہاز جو ہے وہ پاکستان نے گفٹ کیا تھا۔ پاکستان 1960 1965 میں پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل تھا، ایک رول ماڈل تھا۔ کوریا ہم سے بہت پیچھے تھا، چائنا ہم سے بہت پیچھے تھا، سعودی عرب، دبئی ایک صحرا تھے، ہم بہت آگے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ ہماری قوم نے ذہنی غلامی اختیار کر لی،
اور اس کے بعد ہم شہید ہونے سے ڈرنے لگ پڑے. اس کے بعد ہم سوچنے لگ پڑے میری نوکری چلی جائے گی, میں کیا کروں گا, میرے بیوی بچوں کو کون پالے گا, میں مارا جاؤں گا, میرے بعد ان کا کون خیال رکھے گا. ہم تو مسلمان ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلا میں مارا جاؤں گا. مسلمان تو یہ سمجھتا ہے نا کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے, اسے دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا رزق طے کر دیتا ہے کہ اس بندے کو یہ اتنا رزق ملنا ہے, وہ طے شدہ ہے. وہ جانور ہو, وہ انسان ہو, وہ چرند پرند ہو, وہ کیڑے مکوڑے ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرنے سے پہلے ان کا رزق لکھ دیتا ہے. اس کے بعد وہ جہاں پر بھی ہو ان کا حصے کا رزق ان کو ملتا رہتا ہے. آپ مر بھی جاؤ گے تو آپ کے بچوں کو, آپ کے وارثوں کو, آپ کے چھوٹوں کو, بڑوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا رہے گا. رزق کا ذمہ تمہارا نہیں ہے. جو یہ سمجھتا ہے رزق کا ذمہ اس کا ہے, وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. آپ کے خیال میں ہوگا, میرے خیال میں تو نہیں ہے. رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے. میں نے تو جب سے میں مسلمان ہوں, جب سے میں پیدا ہوا ہوں, جتنا میں نے پڑھا ہے, میرے علم میں تو یہی ہے. اگر کوئی ہے مولوی, اگر کسی حدیث میں, کسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے تم ذمہ دار ہو, رزق تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے, تو اس پہ ہمارا یقین کیوں نہیں ہے. چلیں نیکسٹ بات کرتے ہیں, زیادہ نہیں جاتے, کچھ پوائنٹس پہ ہم سوچتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں. دیکھیں اگلا ہمارا پوائنٹ ہے ملٹری ڈپلومیسی. ملٹری ڈپلومیسی کیا ہے؟ ملٹری ڈپلومیسی, آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ملک دنیا کا ملٹری ڈپلومیسی سے نہیں چلتا. میں نے کہا کہ کوئی بھی ملک دنیا کا ملٹری ڈپلومیسی سے نہیں چلتا. ملٹری ڈپلومیسی سے جنگیں لڑی جاتی ہیں. ملٹری ڈپلومیسی سے جنگیں لڑی جاتی ہیں کیونکہ دشمن کو مسلسل دھوکے میں رکھنے کا نام, دکھانا کچھ اور ہے, کرنا کچھ اور ہے. نظر کچھ اور آئے گا, کام کچھ اور ہوگا. اس کا نام ہے ملٹری ڈپلومیسی. آپ کا ملک کب سے ملٹری ڈپلومیسی کے اندر چل رہا ہے؟ 1971 یا اس سے پہلے؟ اس سے پہلے سے ملٹری ڈپلومیسی کے تحت چل رہا ہے. 1971 کا تو سانحہ تھا نا, جو 2-3 سال جنگ کے بعد ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیں کیا ملٹری ڈپلومیسی سے ملک کا نظام چلتا ہے؟ نہیں چلتا. ملک کا وقار کیسے بنتا ہے؟ کریڈیبلٹی, کسی بھی قوم کی, کسی بھی ملک کی کریڈیبلٹی. دوسرے ملک آپ کے اوپر کتنا اعتماد کرتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ کی کلیئر فارن پالیسی کیا ہے, آپ کتنی آنیسٹ نیشن ہے, قوم ہے. ملک جس طرح سے ایک انسان ہوتا ہے, اسی طرح سے ملک کا بیہیویئر دوسرے ملکوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ کی لائلٹی کتنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کمٹمنٹ, اپنے پیپل کے ساتھ اور دوسری نیشنز کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ اور دوسری نیشن کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ کتنی. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے کمیٹڈ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پالیسی سٹینڈ کیسا ہے. اب اگر ہم یہ ساری چیزوں کو ملا لیں آپس میں, تو ہم یہ دیکھیں کہ ایز اے نیشن پوری دنیا میں پاکستان کا امیج اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ کیسا ہے. پاکستان کی کریڈیبلٹی کیا ہے, پاکستان کا ٹرسٹ لیول کیا ہے, پاکستان کی کلیئر فارن پالیسی کیا ہے, پاکستان کتنا آنیسٹ ہے, پاکستان کتنا لائل ہے, پاکستان کتنا کمیٹڈ ہے ٹو اٹس پیپل, اور پاکستان کا کلیئر پالیسی سٹینڈ کیا ہے. آپ دیکھیں نا, اب بتائیں ملٹری ڈپلومیسی سے ملک چل سکتے ہیں تو مجھے بتا دیجئے گا. میرے خیال میں تو ملٹری ڈپلومیسی سے صرف جنگیں لڑی جا سکتی, وہ جنگ ملک کے اندر لڑے یا وہ جنگ ملک سے باہر لڑے. بہت مشکل بات ہے. ہمیں ملٹری ڈپلومیسی سے نکل کر ملک کو چلانا ہے. اب آپ سوچیں اور بتائیں. اگلا پوائنٹ میرے 15 سوال ہے. میرے 15 سوال کیا ہے؟ بڑے غور سے میں نے یہ سارے لکھے. ایک پاگل شخص جو ہے اس کے یہ 15 سوال ہے, 15 کوسچنز. کیا ہے دیکھتے ہیں. سوال نمبر 1,
جیسے کہ میں نے پہلے کہا، کیا علامہ اقبال نے اس پاکستان کا خواب دیکھا تھا؟ اگر آپ 80% ہاں میں کہیں گے پورے 15 سوالوں کے جواب تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کا جواب آپ نے ہاں یا نہ میں دیکھنا ہے، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2، کیا قائد اعظم نے اکیلے پاکستان بنایا تھا یا قائد اعظم نے ایک تحریک میں شامل ہو کر پاکستان بنانے کی تحریک کو کامیاب بنایا تھا؟ اور ملک فرد سے بنتے ہیں یا تحریک سے بنتے ہیں؟ اور کیا تحریک شہداء کا خون دیے بغیر کامیاب ہو سکتی؟ یہ ہاں یا نہ میں آپ نے بتانا۔ سوال نمبر 3، کیا پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک ملک کا اپنا نظام تعلیم بنایا گیا ہے یا نہیں؟ کیا اس ملک کا، پاکستان کا اپنا نظام تعلیم ہے جیسے جاپان کا ہے، جیسے سنگاپور کا ہے، جیسے چائنا کا ہے، جیسے رشیا کا ہے، جیسے یو کے کا ہے، جیسے امریکہ کا ہے، جیسے کینیڈا کا ہے، برازیل کا ہے؟ کسی بھی ملک کا اپنا نظام تعلیم ہے، پورا سٹرکچرڈ ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ایک چیز ہوتی ہے، تعلیم و تربیت۔ جو لارڈ میکالے نے بنایا تھا، وہ بنایا تھا ایک غلاموں کی فوج تیار کرنی تھی اور ان غلاموں کو نوکریاں دینی تھی اور اس کے ذریعے اس غلام قوم کی حکمرانی۔ تو بات نظام کی ہو رہی ہے، بات نصاب کی نہیں ہو رہی۔ اب آپ دیکھیں، نصاب تو جو ہے وہ کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن نظام جو ہے کیا ہم نے پاکستان کا بنایا؟ ایک ایجوکیشنل سسٹم۔ آگے آپ سوچیں، ہمارے اس ایجوکیشنل سسٹم کے اندر امریکہ میں، یو کے میں، دبئی میں، سنگاپور میں، چائنا میں، جاپان میں، آسٹریلیا میں استاد اس وقت تک تعلیم نہیں دے سکتا جب تک اس کے پاس ایجوکیشنل انسٹرکشنز دینے کا لائسنس نہیں ہوتا، ٹرینر لائسنس نہیں ہوتا، وہ استاد کی باقاعدہ پروفیشنل ٹریننگ نہیں حاصل کرتا، تو وہ تعلیم نہیں دے سکتا۔ ہمارے ہاں ایسا ہے، تو کیا استاد ہے ہمارے ہاں؟ اگر آپ اس کو دیکھیں تو استاد تو بہت ہی فرسٹریٹڈ بندے ہیں یہاں پر۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو انتہائی محروم اور مظلوم لوگ جو ہوتے ہیں وہ استاد بنتے ہیں، جس کو کہیں پر بھی نوکری نہیں ملتی وہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ جو خود ڈپرائیوڈ ہے، ڈپریسو ہے، وہ آپ کو کیسے ایک اچھی قوم بنا دے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے۔ تو نظام تعلیم جو ہے دنیا میں، نظام تعلیم و تربیت دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے، ایجوکیشنل سسٹم، تعلیم کے ساتھ تربیت کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں صرف فرد کو تعلیم دی جاتی ہے، تربیت نہیں۔ تو پاکستان میں بہت سے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں لیکن ویل ٹرینڈ نہیں ہے، تو تربیت کا نظام جو ہے وہ بالکل نہیں ہے ہمارے ہاں۔ لوگوں کے پاس تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے۔ نظام عدل اگر آپ دیکھتے ہیں، جوڈیشری سسٹم، کیا یہ پاکستان کا اپنا ہے یا انگریز کا بنایا ہوا ہے؟ اس کے بعد سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی، کیا یہ پاکستان کا اپنا نظام ہے یا انگریز کا بنایا ہوا ہے؟ میڈیا جو سسٹم ہے پورا جس طرح سے چل رہا ہے، تو کیا یہ پاکستان کے لوگوں کا ہے یا انگریزوں کا ہے؟ اور پولیٹیکل سسٹم کیا پاکستان کا اپنا ہے؟ اور کیا اسی طرح کے پولیٹیکل سسٹم کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا یا یہ انگریز کا ہی بنایا ہوا پولیٹیکل سسٹم ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پر استاد، جج، وکیل، صحافی، مولوی، سیاستدان، بزنس مین سب مل کر ملک اور اس کی عوام کا استحصال کر رہے ہوں، وہ ملک کیا واقعی ترقی کرے گا؟ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر ملک اور عوام کا استحصال کر رہا ہے، جو استاد ہے وہ استاد نہیں ہے، جو جج ہے وہ جج نہیں ہے، جو وکیل ہے وہ وکیل ہی نہیں ہے، اور جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے، جو محافظ ہے وہ محافظ ہی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب جو ہے وہ ہے ہی نہیں، جو ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں، تو پھر یہ ملک اور قوم کا استحصال نہیں ہے۔ کیسے ہوگا یہ ملک؟ کیسے ترقی کرے گا؟ پاکستان کب اور کیسے بنے گا؟
چلیں اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا اگلا سوال کیا، سوال نمبر 3 تھا، اس کے بعد سوال نمبر 4، کیا پاکستان کا عدالتی نظام ہمارا اپنا یعنی مسلم ملک کا عدالتی نظام ہے یا یہ یو کے اور یو ایس اے کا بنایا ہوا عدالتی نظام؟ آپ اس سوال سے مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں انصاف عام لوگوں کو نہیں ملتا، سالوں سال جو ہے لوگ ترستے تڑپتے رہ جاتے۔ پاکستان میں اس طرح کا جوڈیشل سسٹم چاہیے تھا ہمیں۔ اگر یہ یو کے اور امریکہ کا ہی عدالتی نظام ہے تو ہمیں پاکستان کی ضرورت کیا تھی؟ کیا پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا اپنا عدالتی نظام نہیں بن سکتا تھا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، کیا پاکستان میں سول سروسز کا نظام جو ہے پاکستان کا اپنا بنایا ہوا ہے؟ اب اس میں دیکھیں کہ انگریز کے بنائے ہوئے جو سول سروسز سیٹ اپ کی ایکسٹینشن ہے، اس میں اس نے سول سروسز کا ادارہ بنایا کہ کچھ لوگوں کو ٹرین کر کے افسر بنا دیا جائے گا اور یہ افسر ہمارے ساتھ مل کر اس قوم کے اوپر حکمرانی کریں گے، لوہا لوہے کو کاٹے گا۔ لہٰذا ہمارے لوگ جو فرنٹ پہ جاتے ہیں، جن کو کوئی چھری مار دیتا ہے، کوئی چاقو مار دیتا ہے، کوئی گولی مار دیتا ہے، یہ مارے جاتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی حملہ کرے گا تو انہی کے لوگ ایز اے افسر جب ہوں گے تو وہ مارے جائیں گے، تو یہ افسر ہمیں آ کے رپورٹنگ کریں گے۔ تو انہوں نے ایک نظام بنایا، اس کو سول سروسز کا نظام کہا۔ کیا پاکستان کے بعد بننے کے بعد یہ نظام بدلنا نہیں چاہیے تھا؟ کیا اسی طرح کا نظام ہے جاپان، کوریا یا دوسرے ممالک میں جیسا ہمارے ہاں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پاکستان کا اپنا نظام ہونا چاہیے ایک سول سروسز کا پورا۔ سوال نمبر 6 ہے، کیا پاکستان کا بینکنگ کا نظام اپنا ہے یا یو کے، امریکہ اور وہی جو ہے اسرائیل یا جو جیوش سسٹم ہے، دنیا کے 7 بڑے بینک جو ہے پورے نظام کو، مانیٹری سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ انہی کی ایکسٹینشن ہے یا یہ پاکستان کا اپنا ایک نظام ہے؟ اگر یہ پاکستان کا اپنا نظام نہیں ہے تو کیا پاکستان کو اپنا ایک نظام نہیں بنانا چاہیے تھا؟ اس کے کچھ اپنے بینکنگ لاز نہیں ہونے چاہیے تھے؟ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں قرضہ حسنہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی لون دیا جاتا ہے تو اس پہ 35% تک سود لیا جاتا ہے، لیکن کوریا میں -2%۔ کتنا؟ -2%۔ جو قرضہ لیتا ہے حکومت اس کو 2% ایکسٹرا دیتی ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ 2% ایکسٹرا دیتی ہے۔ کوریا کیوں ترقی کر رہا ہے؟ آپ نے ایک مل لگائی ہے، آپ کو آگے کہتے ہیں آپ ایکسپرٹ ہو، 5 ملیں اور لگائیں، 4 اور لگائیں، ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں اور ایڈیشنل دیتے ہیں۔ آپ 1 لاکھ کی بجائے آپ پیمنٹ جب کریں گے تو آپ نے 2 کی کم کرنی ہے، -2 آپ نے کرنا ہے۔ آپ پاکستان میں گیا 36%۔ کیا اس طرح کے نظام سے ملک ترقی کرتے ہیں؟ ایکسپورٹ بڑھ جائیں گی، ملیں لگ جائیں گی، کارخانے لگ جائیں گے، بزنس بڑھ جائیں گے۔ آپ کا بینکنگ کا نظام جو ہے جاپان، کوریا، چائنا میں ایک بزنس مین کو لاکھوں ڈالر کا قرضہ بہت ہی کم انٹرسٹ ریٹ پہ دے دیا جاتا ہے، بزنس کرو۔ کیوں ترقی کر رہا ہے وہ؟ پاکستان کیوں نہیں ترقی کر رہا؟ اسی لیے بنایا تھا پاکستان، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا سوال نمبر 7، کیا پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہمارا اپنا ہے یا انگریز کا بنایا ہوا پارلیمنٹری یا پریزیڈنشل سسٹم، جس میں میجورٹی جو ہوتی ہے وہی حکومت کرتی؟ بہت اچھی بات۔ ایجوکیشن سسٹم ہے ہی نہیں ہمارے ہاں۔ ہمارے اگر بہت بڑی بات کریں تو 30% لوگ، کتابوں میں آتا ہے 40%، چلے مان لیں 40% لوگ ہمارے پڑھے لکھے ہیں، وہ جنہیں نام لکھنا بھی آتا ہے، جو انڈر میٹرک بھی ہیں، جو سارے جو کبھی سکول گئے 40%۔ 60% لوگ تو سکول اور کالج گئے ہی نہیں کبھی۔ تو ڈیموکریسی کے حساب سے دنیا میں تو یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں یہ مظلوم ہے۔ سب سے پہلی بات تو ان کے لیے ایجوکیشن کا بندوبست ہونا چاہیے، گورنمنٹ کی ذمہ داری،
لیکن میں معذرت خواہ ہوں، میں ایک جنرل ایکسپلینیشن دے رہا ہوں. تو ڈیموکریسی کے حساب سے تو ہمارے اوپر، مطلب پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر ان ایجوکیٹڈ لوگوں کی حکومت ہوگی نا. 60% ان ایجوکیٹڈ ہے، 40% پڑھے لکھے. تو یہاں پر جو ہے یہ پاکستان کو جان بوجھ کے ایک ایسے سسٹم میں ڈال دیا گیا کہ پاکستان میں جاہل لوگ جو ہے وہ ہمیشہ سر کے اوپر رہے، اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کو بیوروکریسی میں ڈال کر اس طرح سے ایک سسٹم بنا دیا گیا کہ کبھی پاکستان اس سے نکل نہ سکے. سوال نمبر 8 کیا ہے؟ کیا پاکستان کا سول اور ملٹری کا سٹرکچر جو ہے ہمارا اپنا ہے یا انگریز کے بنائے ہوئے نظام کی ایکسٹینشن ہے؟ سٹرکچر سے مراد ہوتا ہے کہ لوور لیول، میڈیم لیول اور اپر لیول. اچھا، یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ انفارمیشن یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جب سول سروسز کا امتحان دیتا ہے یا آرمی میں یا کسی بھی ادارے میں سلیکٹ ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ تو کریم کے لیے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ دکھانے کے لیے لوور طبقے سے لے لیے جاتے ہیں. اب جب یہ لوور طبقہ تھوڑا سا اوپر جاتا ہے تو مڈ کیریئر کے اوپر یہ آگے نہیں جا سکتے. مڈ کیریئر سے اوپر جانے کے لیے پولیٹیکل سپورٹ چاہیے، اچھا فیملی بیک گراؤنڈ چاہیے، اور بہت اچھا جو ہے وہ آپ کے لنکس ہونے چاہیے، یا اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. وہ لائک مائنڈیڈ لوگوں کو پروموٹ کر کے اوپر لاتے ہیں. مڈ کیریئر میں ہی لوگوں کو فلٹر کر کے ڈراپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو ادھر سے ہی پینشن پہ بھیج دیا جاتا ہے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو ایماندار آنیسٹ ہوتے ہیں، یہ بیچارے اپنی سروس مڈ کیریئر تک ہی پوری کرتے ہیں اور وہیں سے ریٹائر ہو جاتے ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 8، اس کے بعد سوال نمبر 9 کیا ہے؟ کیا پاکستان کا میڈیا واقعی پاکستان کا میڈیا ہے اور پاکستان کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو پاکستان کی عوام سڑکوں پر ہے، میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر صحافیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر صحافیوں کو ہر طرح کی اذیت دی جا رہی ہے. اور میں نے تو پاکستان جو نیوز پیپر ایسوسی ایشن ہے یا میڈیا کارپوریشن ہے یا جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں، جو سسٹم ہے، یا پھر جو جنرل براڈ کاسٹنگ میڈیا ہے، کسی کو بھی ایکٹیو نہیں دیکھا. شاید آپ نے دیکھا ہو. چلے اینی وے، ترکی میں نے دیکھا کہ میڈیا پہ ایک پورا چینل پورا دن جو ہے اس کے اوپر ایجوکیشن چلائی جاتی ہے. وہ صرف پورا دن جو ہے نا ایجوکیشنل پروگرام ہی کرتا ہے. اب وہ گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ کیا گیا ہے، اور ایک جو ہے چینل اسکول ایجوکیشن، یونیورسٹی ایجوکیشن، کالج ایجوکیشن، اور ایک چینل جو ہے وہ ووکیشنل ٹریننگ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے. اسی طرح دنیا کے مختلف ممالک میں میڈیا ایجوکیشنل پروگرام کرتا ہے، ووکیشنل ٹریننگ کے پروگرام کرتا ہے، لوگوں کی فلاح کے لیے بہت کام کرتا ہے. ہمارے ہاں میڈیا کا کیا رول ہے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن جو ووکیشنل ٹریننگ ہے، جو ایجوکیشن ہے، جو بزنس اویئرنیس ہے، انویسٹمنٹ اویئرنیس ہے، لوگوں کو آگے لے کے چلنا ہے، تو میڈیا اس کا ماؤتھ پیس ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں میڈیا کا کردار بہت ہی گھٹیا اور شرمناک حد تک جا چکا ہے. آپ مجھ سے بہت اچھی طرح بہتر اس کو جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. دنیا کے بہت سے ممالک میں میڈیا ایجوکیشنل ٹی وی چینل چلاتا ہے، 24 آور جو ہے وہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے پروگرام چلائے جاتے ہیں، اور بہت بڑا کام کرتا ہے میڈیا. سوال نمبر 10 کیا پاکستان میں پراپرٹی لاز اور پراپرٹی ملکیت کا نظام پاکستان کا اپنا ہے یا انگریز کا بنایا ہوا ہے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. اب اس میں دیکھیں پوری دنیا میں اس طرح کا نظام ہے. چلیں ہم آذربائیجان کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ جتنی بھی لینڈ ہے وہ گورنمنٹ کی لینڈ کنسیڈر ہوتی، ساری زمین گورنمنٹ کی ہے. اب اگر گورنمنٹ سے آپ نے کوئی لینڈ پرچیز کرنی ہے تو آپ نے گورنمنٹ کو اس کی ویلیو پے کرنی ہے اور گورنمنٹ سے زمین خرید لینی ہے. ایک خاندان کو ایک خاص لمٹ تک مثلا 1 کنال زمین ملے گی بس. اگر اس کے بچے بڑے ہوئے ہیں تو ان کو 2 کنال، 4 کنال. اب اس سے زیادہ اگر وہ زمین خریدتے ہیں تو اس کی ایڈیشنل پیمنٹ کرنا ہوگی ان کو. اب پاکستان میں
فوج کو زمین 40% تو پورے ملک کی زمین جو ہے 40% فوج کے پاس. اس کے بعد آگے بات آتی ہے تو وڈیروں کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین وڈیروں کے پاس ہے. اس کے بعد ہر بندہ جدھر دیکھو جس کو دیکھو وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایکڑ زمینیں خرید کر استحصال کر رہا ہے. کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. تو یہ کیسا نظام ہے؟ گورنمنٹ ادارے نظام کریٹ کرتے ہیں, لیکن یہاں پر ایک ایسا نظام بنا دیا گیا کہ سب جو ہے اپنے اپنے حصے کا استحصال کر رہے ہیں. ایک بہت اہم سوال نمبر 11. پاکستان کا فوڈ ڈپارٹمنٹ اور فوڈ سے متعلق جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے جو فوڈ کی کوالٹی چیک کرتا ہے, فوڈ کے جو معاملات ہے سارے دیکھتا ہے, کیا یہ اپنا ہے یا امریکہ, یو کے, کینیڈا کے سسٹم کے تحت بنایا گیا؟ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خوراک کھانا ہے نا, یہ آپ کا کھانا آپ کی زندگی اور آپ کی ڈیلی روٹین پہ بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے. خوراک سے خون بنتا ہے اور خون جو ہے وہ دل کو طاقت دیتا ہے, اور طاقتور جو دل ہوتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں, اور بہادر ہی ہوتے ہیں کہ جو ملک اور قوم کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. تو جو ملاوٹ والی خوراک ہوگی وہ کھانے سے لوگ گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی ہی دیکھیں گے, سوشل میڈیا پہ ہی کمنٹ کریں گے, سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے. اینی وے, میں نے آج کیا کھایا ہے میرے موڈ سے ظاہر ہو سکتا ہے. اگر ملاقات ہوئی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 12 جو ہے وہ بہت ہی اہم ہونے جا رہا ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ میں سے ہی کچھ لوگوں کو ٹرین کر کے آپ کا افسر بنا دیا جائے, آپ کے اوپر حکمرانی آسانی سے کی جا سکتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ برطانیہ, امریکہ یا یورپ کو ہم پہ حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آسانی سے ہمارے ہی لوگوں کو ٹرین کر کے ہمارے اوپر بٹھا دیتے ہیں اور ان کے ذریعے جو ہے وہ حکمرانی کرتے ہیں. اب آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ پرانے وقتوں میں جب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کوئی ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرتا تھا, اس کے اوپر حکمرانی کرتا تھا, تو اس کے وہ خزانے لوٹتا تھا, مثلا ہیرے, جواہرات, سونا, اور اس کے جو ریسورسز تھے وہ لوٹ کے واپس چلا جاتا تھا یا اس کے اوپر اپنے لوگ چھوڑ دیتا تھا, وائسرائے وغیرہ. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ملک پہ قبضہ کیے بغیر ہی مقصد پورا ہو رہا ہو, یعنی کہ آپ کے ریسورسز یا ان کے آؤٹ پٹ وہی ہے نا جو آپ کی کمائی ہے, مثلا ڈالرز ہیں, اگر ملک پر قبضہ کیے بغیر ہی یہ ان کے بینکوں میں پہنچ رہے ہیں اربوں ڈالرز, ان کے جو لگائے ہوئے ساتھی ہیں وہ یہاں سے لوٹ کر ہر سال 100 ارب ڈالر کے قریب پیسہ, ہر سال 100 ارب ڈالر کے قریب پیسہ پاکستان سے آؤٹ فلو ہوتا ہے. تو یہ 100 ارب ڈالر آپ کے خیال میں چھوٹی رقم ہے؟ ہمارے پاس تو اس وقت 1 ارب 2 ارب ڈالر بھی لے. تو یہ جو انالیسز ہے 100 ارب ڈالر کے ریسورسز ہر سال پاکستان سے لوٹے جاتے ہیں. یہ کون لوگ لوٹتے ہیں اور کون لوگ لوٹ کے لے کے جاتے ہیں؟ غلامی کیا صرف زنجیروں میں جکڑا جانا ہے؟ کیا آپ کے لیے جو دن رات کام کرتا ہے مزدور یا آپ کا تنخواہ دار بندہ وہ غلام نہیں ہے؟ غور سے دیکھیں, آپ کے لیے کام کرنے والا ہر ملازم غلام ہے. اس نے اپنا وہ وقت آپ کو بیچا ہوا جس وقت وہ صبح 8 سے 5 بجے تک ڈیوٹی پہ آتا ہے. لہٰذا ہر تنخواہ دار بندہ غلام ہوتا ہے, صرف زنجیروں میں جکڑا جانا وہی غلامی نہیں ہے. سوال نمبر 13 کیا ہے؟ اگر پاکستان کے ساتھ کسی کو کوئی معاہدہ کرنا ہو, اگر پاکستان کے ساتھ دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک کو کوئی معاہدہ کرنا ہو, لانگ ٹرم کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اسے کس شخص کے ساتھ بات کرنا ہوگی, یعنی کس شخص کے ساتھ, کس بندے کے ساتھ بات کرنا ہوگی؟ ذرا سوچیں. وزیر اعظم کے ساتھ, یا پھر پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے ساتھ, یا پھر آرمی چیف؟ 3 لوگ ہیں نا, وزیر اعظم, اس کے بعد پریزیڈنٹ, اس کے بعد آ جاتا ہے آرمی چیف.
تو دنیا میں 3 طرح کے نظام ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر وزیر اعظم ہوتا ہے وہاں پہ پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے، جہاں پر صدر ہوتا ہے وہاں پہ پریزیڈینشل سسٹم ہوتا ہے، اور جہاں پر آرمی چیف ہوتا ہے وہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. تو دنیا ڈکٹیٹرز کے ساتھ ڈیل کرنے سے اوائڈ کرتی ہے، اس لیے ڈکٹیٹرز اپنے سامنے کٹ پتلی حکومتیں لے کر آتے ہیں. اب اگر ہم بات کریں تو اصل میں پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پی ٹی آئی ہو، پاکستان مسلم لیگ کاف ہو، پیپل پارٹی ہو، یہ ساری کی ساری جماعتیں ان کو سپورٹ جو ہے وہ الحمدللہ پاکستان آرمی ہی کرتی ہے. یہ ساری سیاستدانوں کو سپورٹ 1965 کے بعد 1971 کے بعد سے سارا نظام اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کا وہ الحمدللہ ہمارے ملک کی فوج نے سنبھالا ہوا. تو اب اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا کسی بھی ملک کے آرمی چیف کو جا کے وہ معاملات کو ڈیل کر رہا ہو؟ لیکن الحمدللہ ہمارے آرمی چیف ملک کا دفاع بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جا کے ملٹری ڈپلومیسی بھی کرتے ہیں، رشیا کے ساتھ، دبئی کے ساتھ، قطر، بحرین اور سعودی عرب کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں پریزیڈنٹ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کابینہ بہت بڑی 70-80 وزیروں کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر بھی ہے ہمارے ہاں. تو پھر ہمیں پرائم منسٹر کی ضرورت کیا ہے؟ اگر یہ سارا کام آرمی چیف نے ہی کرنا ہے تو الیکشن کے اوپر پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی بات سمجھ نہیں آتی. ہمیں پریزیڈنٹ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، پرائم منسٹر رکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ماشاءاللہ جب آرمی چیف یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور الحمدللہ کر رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ وزیروں مشیروں کو مفت کا تنخواہیں بھی دے رہے ہیں، پیٹرول بھی دے رہے ہیں، گاڑیاں بھی دے رہے ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، پھر الیکشن پہ اربوں روپیہ لگایا جاتا ہے. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، کیوں یہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ چلے یہ آپ ضرور جانتے ہوں گے، مجھے بھی بتا دیجیے گا. چلے نیکسٹ سوال نمبر 14. اچھا سوال ہے، کیا پاکستان میں رہنے والوں میں سے کوئی پاکستانی بھی ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے. کیا پاکستان میں رہنے والوں میں سے کوئی پاکستانی بھی ہے؟ کیونکہ میں تو اکثر سنتا ہوں کوئی کہتا ہے میں پنجابی ہوں، کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بلوچی ہوں، کوئی کہتا ہے میں پٹھان ہوں. کیا بات ہے! میں نے اپنی 18 سال کی بزنس لائف میں سندھ کے لوگوں کو پنجاب میں آ کر کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلوچی لوگوں کو پنجاب میں آ کے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پٹھان وہ بیچارے کچھ محدود تعداد میں آتے ہیں. ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے میں جا کے کام نہیں کرتے. ہم نفسیاتی طور پر 4 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور جب ایسا ہے بہت کم لوگ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جاتے ہیں، اور ہر صوبے کے لوگ دوسرے صوبے کے لوگوں کے بارے میں زیادہ نہیں تو تھوڑی سی محدود سی نفسیاتی بیریئر رکھتے ہیں. یہ ایسی ڈویژن کہاں سے کب کس نے پیدا کر دی؟ ہم صرف پاکستانی کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم میں یہ ڈویژن کیوں پیدا ہو گئی، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان والی کیوں ہو گئی؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور ہم صرف پاکستانی کیوں نہیں ہیں، یہ ایک سوال ہے. اس کے بعد آگے اگر ہم بات کرتے ہیں، کیا پاکستان میں کوئی مسلمان بھی ہے؟ کیا پاکستان میں کوئی مسلمان بھی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. ایک ایسا مسلمان جو صرف اسلام کے اصولوں پر عمل کرتا ہو، یعنی کہ اسے اسلام کے اصول پتہ نہ ہو، پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر عمل بھی کرتا ہو. مثلا اب بات یہ ہے کہ جب ہم تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، ہمارے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ہمارے عام زندگی کے معاملات ہیں، ہمارے کال و فیل کی بات ہے، آپ اپنے اندر غور کریں، میں اپنے اندر غور کرتا ہوں، تو کیا جو اسلام کے اصول ہیں اس کے مطابق ہم یہ لین دین کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم یہ تجارت کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم یہ سارے معاملات کو لے کے چلتے ہیں؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان ہیں کیا واقعہ ہی؟ یہ ایک سوال ہے.
اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، یہ تو سارے ہی ہیں، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے۔ مسلمان کیا واقعی مسلمان ہے؟ یہ تفرقے بازی چھوڑ کر ہم صرف مسلمان کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں، سوال نمبر 15 ہے، مذہبی کے ساتھ ساتھ ہمیں سیاسی طور پر بھی بانٹ دیا گیا۔ اب اس میں اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ کا سپورٹر ہوں، کوئی بندہ کہتا ہے میں پاکستان پیپل پارٹی کا سپورٹر ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا سپورٹر ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ کاف کا سپورٹر ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں۔ اب یہ سپورٹر ہیں، ان میں سے پاکستان کا سپورٹر کون؟ یہ مذہبی طور پر ہمیں بانٹا گیا، اس کے بعد ہمیں سیاسی طور پر بانٹا گیا۔ یہ ساری چیزوں میں ہمیں بانٹ کر، یعنی کہ ہر جگہ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ، ہمیں ہر حصے میں ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں مذہبی طور پر بھی ایک نہیں رہنے دیا جا رہا، ہمیں مسلمانیت کے حساب بھی ایک نہیں رہے، ہم پاکستان کے حساب سے بھی ہم ایک نہیں، اور پھر آگے جب آتے ہیں تو سیاسی طور پر بھی ہمیں بانٹ دیا ہے۔ ہمارے سامنے اگر ایک بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں یہ مسلم لیگ نون کا سپورٹر ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ کاف لیگ کا سپورٹر ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ہمیں ملک میں ملی اتحاد چاہیے، ملی اتحاد سے ہی ملک آگے بڑھتے ہیں۔ اب ملی اتحاد کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم بات۔ سب سے پہلے اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں پاکستانی بننے کی ضرورت ہے، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کی نہیں، پاکستانی۔ اس کے بعد پاکستان میں ہمیں مسلمان بننے کی ضرورت ہے، سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی کی نہیں۔ اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں تو سیاسی طور پر ہمیں سب سے پہلے پاکستان کی سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب میرا ملک ڈوب رہا ہو تو مجھے کسی سیاسی پارٹی سے کیا لینا؟ کوئی بھی پارٹی نہیں چاہیے، ہمیں سب سے پہلے پاکستان چاہیے۔ اب آگے آتے ہیں، سوال نمبر 15 پہ بات ختم ہوگی، ٹھیک ہو گیا، ہمیں ملی اتحاد کی ضرورت ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم بات کرتے ہیں سلیوشنز پر۔ سلیوشنز کیا ہیں؟ یہ سارے پرابلمز تو ہیں، جو میں نے سلیوشن سوچے، جو میں نے دیکھا، جو مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میں 7 سلیوشن یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور باقی جو آپ بتانا چاہتے ہو آپ نیچے کومنٹس میں دے سکتے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ہر قسم کی ملی تفریق ختم کرنا ہوگی۔ ملی تفریق سے مراد یہ تفرقے بازی کو ختم کریں، ملی اتحاد بنانا ہوگا۔ ہمیں پنجابی، سندھی، پٹھان، بلوچی، یہ ساری باتیں ختم کر کے صرف پاکستانی، ہم سب پاکستانی ہیں اور صرف پاکستانی۔ اس کے بعد آگے کہ ہم صرف مسلمان ہیں، سنی، شیعہ، وہابی وہ ہر بندے کا پرسنل ہے۔ جب بھی ہم بات آئے گی تو ہم صرف مسلمان ہیں، کافر ہمیں صرف مسلمان کے طور پر جانتا ہے، اور باقی دنیا ہمیں صرف پاکستانی کے طور پر جانتی ہے، اور نان مسلم ہمیں صرف مسلمان کے طور پر جانتا ہے۔ یہ اس کے بعد آگے، اب جب ملک کی بات ہوگی، جب بھی ملک کی بات ہوگی تو ہمیں پولیٹیکل ڈیفرنسز نہیں چاہیے۔ ہم بات نہیں کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون، کاف، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی، کسی بھی جماعت کی نہیں۔ ملک، جب میرے ملک کی بات ہے تو میں صرف پاکستان کا سوچوں گا، اور جب میرے ملک کے ساتھ مخلص ہے، جو میرے ملک کے ساتھ صحیح ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ یہ ہمیں سوچنا ہے، اور اسی کے تحت ہمیں لے کے آگے چلنا ہے۔ اور یہ آپ مجھ سے اچھا جانتے ہیں کون ملک کے ساتھ مخلص ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں کسی بھی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتا، لیکن ہمیں مل کر اپنے پاکستان کو بچانا ہے، اور مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا رول پلے کرنا ہے، اگر زندگی رہی تو۔
اب اس کے بعد چوتھا جو اہم پوائنٹ ہے کہ نو مور ملٹری ڈپلومیسی. نو مور ملٹری ڈپلومیسی. ملٹری ڈپلومیسی سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، ملک نہیں چلائے جاتے. اب ہمیں پاکستان کی کلیئر فارن پالیسی چاہیے جو دنیا کو یہ بتائے کہ ہم پاکستان ہیں اور ہماری یہ سوچ ہے، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ دشمن ہیں، اور یہ ہمارے بارڈرز ہیں، یہ بیریئرز ہیں، اور یہ ہماری لمٹس ہیں. ان لمٹس کو کوئی کراس نہ کرے اور ان حدوں کے اندر رہ کر ہمارے ساتھ چلے، اور ہم ایک خوددار قوم ہے تو کلیئر پالیسی سٹینڈ چاہیے. دشمن کلیئر ہوں، دوست کلیئر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری لمٹس کلیئر ہوں. کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فراڈ نہیں. لائلٹی، کمٹمنٹ، ٹرسٹ، کریڈیبلٹی، یہ چیزیں ہمیں چاہیے تاکہ دنیا ہمارے ساتھ چلے، ہم پر اعتماد کرے اور ہمارے ساتھ چل کے آگے بڑھے. آج کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی دوست ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ رہا. ایک طرف سعودی عرب ہے، دوسری طرف ٹرکی ہے، تیسری طرف قطر ہے، چوتھی طرف چائنا ہے. قطر نے $20 ارب ایک دن کے اندر $20 ارب ایک دن کے اندر ٹرکی کو دے دیا جب ٹرکی کی کرنسی ڈی ویلیو ہوئی. $20 ارب. ہمیں $1 ارب کیوں نہیں مل رہا؟ $2 ارب کیوں نہیں مل رہے؟ بہت اچھی بات ہے. سعودی عرب کیوں نہیں ہمارے ساتھ چل رہا؟ چائنا جو $100 ارب کی انویسٹمنٹ ایران کے اندر کر سکتا ہے، کیا ہمیں 2 4 10 ارب نہیں دے سکتا؟ او بھائی، دنیا کا 60% جو ہے ٹوٹل دنیا کا پیسہ، یعنی کہ امریکہ جس نے بلینز اور ٹریلینز آف ڈالر قرضہ دینا ہے، وہ چائنا کا قرضہ دینا ہے. تو بھائی 1000 ارب بھی اگر چائنا ایسے نکال کے پھینک دے نا ہماری طرف تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. وہ آپ کو 5 ارب کیوں نہیں دے رہا؟ یہ سوچنے والی بات. کیا بات؟ کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کوئی لائلٹی نہیں ہے، کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے. ہمارے دشمن، ہمارے دوست واضح نہیں ہے، کلیئر پالیسی نہیں ہے. ملٹری ڈپلومیسی سے ملک پچھلے 30 سالوں سے چلایا جا رہا ہے. 30 سالوں سے ملٹری ڈپلومیسی کے تحت ملک چلایا جا رہا ہے. اپنی عوام سے جنگ لڑنی ہے، اپنی عوام کو دھوکہ دینا ہے. ایسے ملک نہیں چلتے ہوتے. ختم کرنا ہوگا اس سسٹم کو، ایک کلیئر سسٹم لانا ہوگا. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کنگ کسی کو بنائے رکھے اور کنگ میکر بن کے پیچھے بیٹھے رہے اور اس سے دنیا کو دھوکہ دیتے رہے. دنیا پاگل نہیں ہے. کہتے ہیں کہ آپ کسی کو کچھ عرصے کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں، ساری زندگی کے لیے بیوقوف نہیں بنا سکتے. سوچنے کی بات ہے، اچھی بات ہے، سمجھیں. پانچواں، ریسٹرکچر. کس چیز کی ریسٹرکچرنگ کرنے کی ضرورت ہے؟ آل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس، جتنے بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں سول بیوروکریسی ہے، ملٹری بیوروکریسی ہے، سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت. شروع سے لے کر اینڈ تک پورا نظام بدلنے کی ضرورت ہے، پورا سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے مطابق اس کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. ہر ادارہ اپنے بیریئرز، اپنی باؤنڈریز، اپنی لمٹس کے اندر رہ کے کام کرے گا. کوئی ادارہ دوسرے ادارے کو انفلوئنس نہیں کر سکے گا. ایک ادارے نے دوسرے ادارے کے ساتھ کام کرنا ہے، انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن سسٹم ہوگا. اس سسٹم کے تحت وہ چلے گا. جو بھی ادارہ یا جو بھی افسر اپنی لمٹ کو کراس کرے گا اس افسر کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. یہ ایک پورا نظام لانا ہوگا، ایک پورا سسٹم لانا ہوگا، ریسٹرکچرنگ کرنا ہوگی. سیاستدان برے ہیں، بیوروکریسی بری ہے، فوج بری ہے، ان ساری باتوں سے نکلنا ہوگا. ادارے بنانے ہوں گے، ان کی ریسٹرکچرنگ کرنی ہوگی، ان کو پاورفل بنانا ہوگا. ان کو کسی کے بھی جو اثرات ہے، کسی کے بھی انفلوئنس ہے، اس سے نکالنا ہوگا. ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم کریٹ کرنا ہوگا. تب جا کے ملک بنتے، تب جا کے قومیں بنتے. کرنا ہوگا یہ، آج نہیں تو کل کریں گے، کرنا پڑے گا. جو بھی بندہ اپنی لمٹ کراس کرے اس کے خلاف لیگل ایکشن ہوگا. آگے چلتے، ری ڈیزائننگ کرنی ہے. کس چیز کی ری ڈیزائننگ کرنی ہے؟ بھائی یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے آپ کا، لارڈ میکالے نے غلام بنانے کے لیے بنایا ہوا تھا.
اس ایجوکیشن سسٹم کی ریسٹرکچرنگ کرنی ہے, ری ڈیزائننگ کرنی ہے. آپ کو استاد صرف اسی کو استاد بننے دینا ہے جو پراپر ایجوکیشن لے کے آیا ہے. پورا نظام بننا چاہیے, پوری ٹریننگ ہونی چاہیے, تعلیم کے ساتھ تربیت کا نظام ہونا چاہیے. اسکول اور کالج کے بعد نو مور ٹیوشنز, کچھ میرٹ کا چکر نہیں, کوئی سسٹم نہیں ہے. آپ ایجوکیشن حاصل کریں اور اس کے بعد آگے جائیں. کوئی اکیڈمی نہیں ہوگی, کوئی پارٹ ٹائم جو ہے وہ یہ سارے معاملات نہیں ہوں گے. جس نے پڑھنا ہے وہ صرف اسکول میں پڑھے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ صرف کالج میں پڑھے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یونیورسٹی میں. بعد میں ٹیوشنز کا سسٹم نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نظام جو ہے یہ ہمیں پورے کا پورا بدلنا ہوگا. ایسی ایجوکیشن لانی ہے جو کاغذ نہیں, ڈگریاں نہیں, بلکہ ساتھ ساتھ ٹریننگ اور سکل دے, ووکیشنل ٹریننگ بھی کروائے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ 80-20 کے رول کے تحت 80% جو ہے وہ تھیوریٹیکل اور 20% جو ہے پریکٹیکل ایجوکیشن دیں, اور اس طرح سے جو ہے وہ اسکول اور کالج کی ایجوکیشن دیں کہ جیسے ہی بچہ تیار ہو وہ ووکیشنل ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ حاصل کرے اور وہ ہر انڈسٹری کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. تو یہ پورا نظام جو ہے ایجوکیشن کا, یہ آپ کو تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل کے ساتھ لے کے چلنا ہے, اور ووکیشنل ٹریننگ کو ایڈ کرنا ہے اسکول میں بھی اور کالج میں بھی. اس کے علیحدہ سے سیمیسٹر ایڈ کریں 80-20 کے تحت. تو آپ کا یہ پورا نظام بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آج کا ہمارا اسٹوڈنٹ بیکار ہے, وہ ڈگریاں لینے کے بعد اس کو نوکری نہیں ملتی. تو اگر ووکیشنل ٹریننگ ہوگی تو اپنا کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ پورا نظام جو بدلنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشیل سسٹم جو ہے ہمارا, عدالتی نظام جو ہے, یہ جج, یہ وکیل, یہ پورا نظام یہ بدلنے والا. اس نظام کے رہتے ہوئے, اس سسٹم کے رہتے ہوئے ملک ترقی نہیں کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سسٹم جو ہے یہ ہمیں بدلنا ہے. یہ اپنا پولیٹیکل سسٹم, پارلیمنٹری سسٹم یا پریزیڈنشل سسٹم, جو بھی آپ نے سسٹم لینا ہے, اس پولیٹیکل سسٹم میں کچھ میجر چینجز کرنا ہوگی ہمیں, اور ان میجر چینجز کے بعد اسے پاکستان کے لیے ایکسیپٹیبل بنانا ہوگا. جس میں سب سے اہم بات یہ آپ کر سکتے ہیں کہ ووٹ کا حق صرف اس بندے کو ہوگا جس کے پاس کم از کم میٹرک کی تعلیم ہے, کم از کم میٹرک کی تعلیم. جس کے پاس میٹرک کی تعلیم نہیں ہے اس کو نہ ہی پاسپورٹ ملے گا, نہ ہی ووٹ کا حق ملے گا. پاسپورٹ ملتا ہے جب ان لوگوں کو, یہ باہر جاتے ہیں, ان ایجوکیٹڈ ہے, باہر جا کے پاکستان کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. تو اگر میٹرک نہیں کر سکتے تو مڈل کر لیں, کم از کم مڈل ایجوکیشن ہو, ووٹ کا حق ملے گا. اس سے کیا ہوگا کہ وڈیرے جو بلوچستان میں لوگوں کو نہیں پڑھنے دیتے, سندھ میں نہیں پڑھنے دیتے, وہ خود اسکول بنائیں گے, بچوں کو پڑھنے دیں گے, بچیوں کو پڑھنے دیں گے. ہر بندہ کوشش کرے گا کہ اس کے بچے پڑھیں. اور ہمارے ہاں ملک کے اندر ایجوکیشن جو ہے, جو اسکولوں کے اندر گدھے باندھے جاتے ہیں, جو اسکولوں کے اندر جو ہے وہ پورا بلڈنگ کو مس یوز کیا جاتا ہے, وہ یہ لوگ خود بلڈنگ بنا کر بچوں کو پڑھانا اپنے خرچے پہ شروع کر دیں گے. آپ صرف یہ کر دیں, ووٹ کا حق اسی کو ہوگا جو کم از کم مڈل پاس, پاسپورٹ اسی کو ملے گا جو کم از کم مڈل پاس. اس سے کیا ہوگا, یہ آپ کا پورا پولیٹیکل سسٹم بدل جائے گا اور ملک کو تعلیم بھی مل جائے گی. میڈیا, جو بھی میڈیا چینل ہے ان کو آپ نے یہ پابند کریں کہ ہمارے لوگوں کو ایجوکیشن اور ٹریننگ بھی دینی ہے. آپ نے لازمی ایجوکیشنل پروگرام بھی چلانے ہیں, اور اس میں آپ 24 گھنٹوں میں کم از کم 2 گھنٹوں کے لیے پابند کر دیں کہ آپ اسکول, کالج اور یونیورسٹی کے کورسز اور ووکیشنل کورسز لازمی آپ ٹی وی چینلز پہ چلائیں گے. مسٹ ہوگا ہر ٹی وی چینل کے لیے. تو کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ کریں نا اس کو. یہ جب آپ لازمی کر دیں گے تو پھر ہر میڈیا چینل کو وہ استادوں کو بلائیں گے, ٹرینرز کو بلائیں گے, ٹریننگز کروائیں گے, اور ڈیلی بیس پر 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے مسٹ جو ہے ایجوکیشنل اور ووکیشنل ٹریننگ کے پروگرام ہر چینل کے لیے چلانا لازمی ہوگا. پوری قوم کی تربیت ہوگی, فری میں ہوگی. کرو نا یہ. ہیلتھ سسٹم, اس کو نئے سرے سے ریسٹرکچر, ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. اب اس میں بات آ جاتی ہے 7ویں اہم پوائنٹ کی, سیلف اسیسمنٹ سسٹم فار ایوری باڈی. ہر بندہ اپنے اندر اپنا خود احتساب کرے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں پاکستانی ہوں. اب سب سے پہلی بات کہ
کیا میں واقعی پاکستانی ہوں؟ یہ آپ کو سوچنا ہے۔ اگر آپ پاکستانی ہیں تو پھر آپ کو پاکستان کے لیے سوچنا ہے۔ دوسری اہم بات، مسلمان، کیا میں واقعی مسلمان ہوں؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر جو اسلام کہتا ہے، جو اسلام کی تعلیمات ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عمل سے جو ہے آپ کی آخرت جو ہے وہ بدلے گی اور دنیا بھی بدلے گی۔ انما الاعمال بالنیات، نیت پر اعمال کا دار و مدار ہے، اور تعلیم یا علم شیطان کے پاس سب سے زیادہ ہے اور تھا، لیکن شیطان عمل نہیں کرتا تھا۔ تو ہماری ساری قوم جو ہے، اس کو مذہب کا اور ہر چیز کا علم ہے، لیکن عمل کی کمی ہے۔ عمل جو ہے یہ ہمیں چاہیے۔ اب آپ سیلف اسیسمنٹ خود سے شروع کریں اور اس کے بعد آپ اس کو تحریک میں بدلیں۔ ہم نے مل کر ملک کو ڈوبنے اور ٹوٹنے سے بچانا ہے۔ 7 میں نے انسٹیٹیوشن دیے، میں یہ آپ کے ساتھ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں ملی اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں صرف پاکستانی بننے کی ضرورت ہے، کوئی پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی نہیں ہے۔ دوسری اہم بات کہ ہم صرف مسلمان ہیں، وہابی، سنی، شیعہ نہیں ہے۔ تیسری اہم بات کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہمارے لیے اہم نہیں ہے، ہمارا ملک ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ اور چوتھی اہم بات کہ ملٹری ڈپلومیسی ختم کر کے دنیا کو واضح کلیئر پالیسی پاکستان کی دینا ہوگی۔ اور پانچویں اہم بات یہ ہے کہ اپنے پورے سول اینڈ ملٹری اداروں کو ری اسٹرکچر کرنا ہوگا، اداروں کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہوگا۔ ایک ادارہ دوسرے ادارے پر کسی قسم کا اثر نہیں رکھے گا۔ جب بھی کوئی سپورٹ کرنی ہے تو انٹر ڈپارٹمنٹل جو سپورٹ کا سسٹم ہے، کوآرڈینیشن کا، وہ بنانا ہے، اسی کے ذریعے ہوگی اور نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو، جوڈیشری سسٹم کو، پولیٹیکل سسٹم کو، میڈیا کو، ہیلتھ سسٹم کو ری ڈیزائن کرنا ہے اور اپنے اندر احتساب لانا ہے۔ اب یہ ساری باتیں جب ہم کریں گے تو اگر دنیا میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بدل جاؤں گا اور آج کے بعد اس طرح سے کروں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، جو بے ایمان تھا، جو فراڈیا تھا، جو دھوکے باز تھا۔ لہٰذا ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنا ہے۔ میں اور میرے جیسے بہت سے لوگ مل کر ایک قوم بنتی ہے۔ ہمیں اپنے حالات خود بدلنے۔ قوموں کی حالت تب بدلتی ہے جب قومیں خود چاہتی ہیں، اور ایک فرد کچھ نہیں کر سکتا جب تک وہ تحریک نہ بنے، اور تحریک تب کامیاب ہوتی ہے جب وہ شہید دیتی ہے، خون دیتی ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ بہت سی باتیں شیئر کی اور بہت سے سوال لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سوالوں کے جواب، یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں آپ سوچئے گا ضرور۔ میں تو کافی عرصے سے اس پر سوچ رہا تھا، میں نے کہا آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ پاکستان واقعی نشانہ ہے، کیا پاکستان قبرستان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا پاکستان ملٹری ڈپلومیسی سے چل سکتا ہے۔ میرے 15 سوال اور اس کے سلیوشن آپ کو کیسے لگے، آپ مجھے بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔